السلام علیکم، کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب از ہیئر۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا سلسلے ہیں ذرا بتائیں گے؟ آج الحمدللہ جمعۃ الوداع مسجد کھچا کھچ ماشاءاللہ مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی، اور ہم نے تو سچی بات ہے آج توبہ استغفار پر گفتگو کی۔ جی جی بالکل۔ اور کچھ احادیث سے بیان ہوا، کچھ اپنا مطمع نظر، کچھ آپ سے استعار کیا سر ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا آج کا دن جمعۃ الوداع، اور آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ صیام کے روزے آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو عشرہ ہے نا، یہ سر بھائی 3-4 دن رہ گئے، تو اس کو گریب کرنا چاہیے ہمیں، بالکل صحیح۔ اور یہ خاص طور پر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور حضور کی تعلیم بھی یہی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں، تو آپ نے دعا تعلیم فرمائی معذرت خواہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم یا عنا یا کریم، ٹھیک ہے نا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، درگزر فرما۔ تو یقینی طور پر یہ جو عشرہ ہے یہ استغفار، کثرت استغفار کا عشرہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نار جہنم سے بری کرتا ہے۔ تو روئے زمین کے مسلمانوں سے یہی درخواست ہے کہ اللہ سے بھی معافی مانگیے اور عبداللہ سے بھی معافی مانگیے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ سے بھی معافی مانگے، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگے، اور اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ اور یاد رکھیے معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، حقیقت میں بڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، کم ظرف نہیں مانگتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ درخت جو کہ پھلدار نہ ہو وہ تن کر کھڑا ہوتا ہے، جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور جس پر پھل آتے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر ہمیں استغفار مانگنا چاہیے۔ اور میں صبح عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ، اور لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کر لیے، تو مایوس مت ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میری بخشش و مغفرت کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا 2 برتن، اگر ایک صاف و شفاف برتن ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر بہت گند ہے، چکنائی لگی ہوئی ہے، اگر دونوں کو کھلے میدان میں بارش میں رکھ دیں تو یہ بتاؤ کہ بارش ایک برتن کو بھرے گی یا دونوں کو؟ تو اس نے کہا امیر المومنین دونوں برتن بارش سے بھر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے، وہ پارساؤں کا برتن بھی مغفرت سے بھرتا ہے، گناہ گاروں کا بھی بھرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور حدیث مبارک ہے سارم بھائی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مایوس ہو جاتے، نہیں، اللہ سے مایوس مت ہو۔ اللہ سے خوف اور خشیت بھی ہونا چاہیے، اللہ سے رحم و کرم کی درخواست بھی ہونا چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بڑا متمرد ہے، یہ بار بار معافی مانگنے آ جاتا ہے اور بار بار گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ اس لیے آ جاتا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو بڑا رحیم ہے، جب بھی میں معافی مانگوں گا وہ اپنے رحم و کرم کے اپنے کرم اور عفو کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو فرمایا جب تک یہ گناہ اور معافی مانگنے سے نہیں پلٹے گا، میں اس کے گناہ معاف کرنے سے نہیں پلٹوں گا۔ تو یقیناً یہ معافی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، یار آرام سے معافی مانگ لیں گے، جلدی کیا ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ لیکن نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ۔ شیخ غزالی، آخری بات، امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی گلی کے کنارے پر ایک پودا اگ گیا، اور محلے والوں نے بولا کہ یار کل کاٹ دیں گے، پرسوں کاٹ دیں گے۔ ایک وقت آیا بڑھتے 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 کہ زید کاٹ دے، بکر کاٹ دے، عمر کاٹ دے، لیکن ایک وقت آیا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ پوری گلی کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا اب وہ آرے لے کر آ رہے، کاٹنے کی کوشش کر رہے، ان سے کٹا نہیں جا رہا۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ گناہ کا پودا جیسے ہی لگے اسے اسی وقت اکھاڑ کر پھینک دو۔ اگر وہ گناہ عادت بن گیا، آپ کی جبلت میں شامل ہو گیا، تو پھر آپ کتنا کاٹیں گے وہ نہیں